ہمارا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے، ہم دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، یا جو بھی اس دنیا میں ایمان قبول کرتا ہے وہ دیکھ کر کے ایمان قبول نہیں کرتا کہ ایمان کی بدولت جنت اللہ پاک عطا کریں گے، اور کسی شخص نے جنت کو دیکھ لیا، اس کی نعمتوں کو دیکھ لیا، اس کی راحتوں کو دیکھ لیا، تب وہ ایمان لا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن مانتے ہیں، اور اسی ماننے کا نام ایمان ہے، اسی ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہی ایمان ایمان بالغیب کہلاتا ہے، ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مرض وفات میں ہوتا ہے، سکرات اور غمرات میں ہوتا ہے، یعنی اس پر موت کی کیفیت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر غیب غیب نہیں رہتا، وہ غیب مشاہدے میں بدل جاتا ہے، اور اسے دکھائی دینے لگتا ہے وہ سب کچھ جو سکرات کی کیفیت سے پہلے آدمی کو نہیں دکھائی دیتا۔ جیسے مسجد ہے، آج ہم مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے آزو بازو میں کون بیٹھا ہے، انسان ہے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن صرف ہم ہی صاحب ایمان ہیں ایسا نہیں ہے۔ جو ایک مکلف مخلوق جنات ہے، وہ بھی، ان میں بھی ہماری طرح لوگ ہیں کہ کچھ ایمان والے ہیں، کچھ ایمان سے محروم ہیں، تو ہمارے ساتھ نماز میں وہ دوسری مخلوق جو جنات کہلاتی ہے صاحب ایمان ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اگر دکھائی دے دیے تو آدھی مسجد خالی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، انہی میں سے فرشتے بھی ہیں، دکھائی نہیں دیتے، دکھائی نہیں دیتے۔ فرشتوں کا تعلق غیب سے، لیکن جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اسے فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اب لوگ آ رہے ہیں، تو گھر والوں کو بسا اوقات مرنے والا کہنے لگتا ہے تھوڑا سا ہٹ جاؤ، تھوڑی سی جگہ دے دو، کچھ لوگ آ رہے ہیں، دیکھو کتنا اچھا سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، تو یہ غیب ان کے لیے مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ تو آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کے لیے غیب غیب نہیں رہتا، وہ مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے پکڑنا چاہا، بنی اسرائیل کو پکڑنا چاہا، اور دریائے نیل پار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر رہے تھے، درمیان میں پہنچ گئے تھے، تو فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا، اور یہ سمجھ کر کے پیچھا کیا کہ وہ لوگ دریا پار ہو رہے ہیں، ہم بھی ہو جائیں گے، جبکہ وہ ایک خدائی انتظام تھا۔ اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ سبب کے درجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو انسان سمجھتا ہے اور کرتا ہے، لیکن بغیر سبب کے کچھ ایسے کام دنیا میں ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جیسے دریائے نیل کے بہتے پانی کو اللہ نے روکا تھا، اور کیسے روکا تھا کسی کو دکھائی نہیں دیا، اور دریا میں راستہ بنا دیا تھا، یعنی پانی بیچ میں سے پھٹ کر کے الگ ہو گیا تھا، اور
زمین دکھائی دینے لگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بہتے پانی پر جب عصا مارا تو پانی پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے اس میں سے پار ہونے لگے۔ فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے اترا، بنی اسرائیل دریا پار ہو گئے، فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا تھا۔ اللہ نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دے دیا۔ اب جب پانی بہنے لگا تو بنی اسرائیل کے نکل جانے کے بعد فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں ڈوبنے لگا۔ قرآن کریم میں فرعون کے متعلق اللہ پاک نے ذکر کیا کہ وہ تیر کر کے نکلنا چاہتا تھا، جبرائیل نے آ کر اس کا پیر پکڑ کر کے اس کو پانی میں کھینچا۔ جب پانی میں اندر کھینچا گہرائی میں، اور اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور موت نظر آنے لگی، تو اس نے برجستہ کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا۔ مگر اس کے لیے وہ غیب کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، اور اب غیب اس کے لیے مشاہدے میں آ گیا تھا کہ جو چیز عام حالات میں دکھائی نہیں دیتی وہ اب دکھائی دینے لگی تھی۔ تو اس کو جواب ملا جبرائیل کی طرف سے کہ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا۔ وکنت من المفسدین، تو فساد برپا کرنے والے لوگوں میں تھا۔ ایمان لایا، کب لایا؟ جب غیب باقی نہیں رہا، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ آج ہمیں نیکیاں دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر، اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے۔ تو جمعہ کا دن، خاص طور پر رمضان کا جمعہ، اپنے اندر کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اگر رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب، تراویح کا اجر و ثواب، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و دعا کا اجر و ثواب اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان رہے۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ بس جمعہ ہی جمعہ رہے، ہر دن جمعہ ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور اسی نظام کے تحت پوری دنیا چلتی ہے، ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ نے 11 مہینہ گزار کر کے ہمیں رمضان دیا تھا۔ ہم میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورے روزے رکھے، جنہوں نے پوری تراویح پڑھی، جنہوں نے فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اور یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو روزہ کسی کو دکھانے کے لیے رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے، ثواب کون دیتا ہے؟ ثواب تو اللہ پاک دیتے۔ لیکن روزوں کے متعلق خاص طور پر اس بات کو بیان کیا، محدثین نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں نام اعمال میں، اور اجر و ثواب مل جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ روزوں کا ثواب اللہ پاک اپنے دست قدرت سے دیں گے۔
سارے اعمال کا اجر و ثواب جمع ہو گیا ہمارے کھاتے میں، لیکن روزوں کا اجر و ثواب اللہ دیں گے، کب دیں گے اللہ کو معلوم، لیکن اللہ اپنے دست قدرت سے دیں گے۔ آج مان سمان لینے کے لیے صدر جمہوریہ یا پرائم منسٹر اگر دیتا ہے تو لوگوں کے لیے کتنے عزت اور وقار کی بات ہوتی کہ ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے اور ملک بھر کی سرکردہ شخصیات کے درمیان ان کے ناموں کا اعلان ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ مان سمان کے ساتھ ان کو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے ماننے والے متعلقین اور منتسبین کے سب کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ روزوں کا ثواب اللہ پاک اپنی دست قدرت سے دیں گے، اور ظاہر بات ہے اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور جب اللہ راضی اور خوش ہو کر کے دے رہا ہے تو کیا دے گا ہمیں پتہ نہیں۔ انسان تو کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، جو دولت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ کیا دے دیں گے اللہ پاک آدمی سوچ نہیں سکتا، ہماری عقل نہ رسا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہمیں اللہ کیا دیں گے۔ اور جو اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں اس کی مقدار بتائی نہیں جاتی، مقدار نہیں بتائی جاتی، اور جن چیزوں کی مقدار بتائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو ملنا ہے وہ طے ہے، لیکن جس کا اجر و ثواب اس کی مقدار کے ساتھ نہیں بتایا گیا اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اس پر بے پناہ اجر و ثواب اللہ پاک دیں گے۔ اس لیے روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ کوئی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے اور لینے والا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کچھ دیا گیا، وہ صرف ایسے دیکھتا ہے سوالیہ نگاہوں سے، تو دینے والا اور بھی دے دیتا ہے نا۔ اور اگر ایک آدھ جملہ بول دے کہ صاحب، تو جو دیا تھا آدمی ڈبل کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اس لیے روزوں کا یہ عمل اس کا بدل نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سارے روزے رکھے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، بعد میں اس کو احساس ہو گیا، اب وہ رمضان کے اس روزے کو رکھے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے، اس پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے یہ پھر ساری زندگی یعنی موت تک روزہ رکھے تو بھی وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہ فضیلت نہیں ملے گی جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی، جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ کا ذکر کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اعتکاف کیا، خوش نصیب ہیں۔ دن تو سب کے گزر گئے نا، جو اعتکاف نہیں کیے ان کا بھی عشرہ آخری گزر گیا کہ رکا ہوا ہے، گزر گیا، لیکن جن اللہ کے بندوں نے اپنا وقت فارغ کیا، کاروبار چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اعتکاف کی غرض کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتی ہے کہ بندہ اللہ کے در پر آ کر کے بیٹھ گیا،
ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ کچھ فقیر آتے تھے اور آ کر کے دھرنا دے دیتے تھے، کسی مالدار سوال ڈال کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو ایسے فقیر نہیں آتے، لیکن ہمارے بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ فقیر آتے تھے، وہ کسی مالدار کے دروازے پر سوال ڈال کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا، سوال بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا تھا، بس یہ ہوتا تھا کہ 500 چونی چاہیے، 500 اٹھنی چاہیے، 500 روپیہ چاہیے۔ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے تھے، جب تک ملتا نہیں تھا اٹھتے نہیں تھے۔ معتکف کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک دیں گے نہیں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت عامہ، رحمت تامہ لینے کے لیے آدمی آ کر کے ٹک کر کے بیٹھ گیا۔ اب ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا، ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر سال رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ایک غرض اس کی یہ بھی کہ شب قدر مل جائے۔ اب جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے ان کو شب قدر ملی نہیں ملی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو 24 گھنٹہ عبادت میں، یعنی ان کا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، روزے کے ساتھ 10 دن یا 9 دن آدمی مسجد میں رہا تو 24 گھنٹہ عبادت میں ہے۔ تب اگر شب قدر تھی اور یہ سوتا بھی رہا تو بھی عبادت میں ہے، تو شب قدر تو اس کو مل ہی گئی۔ اور ایک شب قدر کا ملنا 84 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اگر آدمی پکا کاروباری ہو اور آخرت کے تعلق سے اسے فکر ہو تو وہ کبھی اعتکاف چھوڑے گا نہیں۔ ایسے الحمدللہ ہماری مسجد میں تو اچھے خاصے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بہت ساری مسجدوں میں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، ان کو بٹھانا پڑتا ہے۔ مزدور ہو تو اس کو بولتے تیری پوری کھوٹی دے دیں گے تو بیٹھ جا۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ آدمی رات دن محنت کرتا ہے، 12 گھنٹہ لوہے سے لڑنا، لوم چلانا، اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں بیٹھ جائے، اپنے کو کھوٹی تو مل رہی ہے، ہم خرما و ہم ثواب، کھوٹی بھی مل رہی ہے، ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، آخرت کا اجر و ثواب لینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اعتکاف کے اجر و ثواب کا اللہ یقین عطا فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور جامع مسجد میں تو 500 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آدمی اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے تو جو ثواب ملے گا وہی ثواب آدمی وہی عمل اگر آدمی جامع مسجد کے ساتھ کرے تو اللہ پاک اجر و ثواب 500 گنا بڑھا دیتے۔ اور اگر مسجد نبوی میں بیٹھا تو مستند روایت کے اعتبار سے 1000 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور مسجد حرام میں اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو 1,00,000 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف کے لیے جاتے اور مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے، اس کے لیے باقاعدہ سعودی حکومت نے ایک نظام بنایا ہے۔ آن لائن آپ اپنی درخواست دے دو
تو آپ کو جو ہے آپ کی درخواست تو قبول کر لی جائے گی، اور آپ کو باقاعدہ آپ معتکف ہیں اس کے لیے کچھ آئی ڈی کارڈ دے دیا جائے گا۔ کوئی بھی جا کر کے بیٹھ جاوے ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا، ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے پچھلا رمضان بھی دیا تھا اور یہ رمضان بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ہمارے حق میں پورا فرما دے، اور رمضان کے روزوں پر، تراویح پر، دیگر اعمال پر اللہ نے جس طرح داد و دہش کے ساتھ اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر کے اجر و ثواب عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کی قدر دانی عطا فرمائے، اللہ ہماری عمروں میں برکت دے، اور آئندہ بھی ایسے رمضان المبارک ہمیں ملتے رہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک ہم رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہماری عمروں میں اللہ برکت دے، ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایک جمعہ اور عطا فرمایا۔ رمضان کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق کیا فضائل ہیں یہ سبھی کو معلوم، بار بار ہم نے سنا ہے، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں رمضان المبارک کو 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ رمضان کا نفل عمل فرض کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے، اور رمضان کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کے متعلق آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل ہفتے کے 6 دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر و ثواب اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی کل جو ہم نے روزہ رکھا تھا اس روزے پر جو اجر و ثواب ہمیں ملا ہے، آج جمعہ کے روزے کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ کر کے ملے گا۔ ہمیں اجر و ثواب دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ملا، کتنا ملا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اس جمعہ کے متعلق ہمیں یہ اندازہ یا احساس نہ ہو کہ ایک دن بڑھنے سے ہمیں جمعہ کا دن ملا تو ہمارے لیے اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہوا، ہمیں پتہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور نام اعمال سامنے لایا جائے گا، اور اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر کے بندہ یہ سوچے گا کہ کاش سارا سال رمضان رہتا، سارا سال رمضان، اور یہ سوچے گا کہ جمعہ کے دن کا جو اجر و ثواب ہے ہمیں جمعہ بڑھ کر کے ملتا۔ آج تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی گئی، اور ظاہر بات ہے ہمارا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے،
ہم دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، یا جو بھی اس دنیا میں ایمان قبول کرتا ہے وہ دیکھ کر کے ایمان قبول نہیں کرتا کہ ایمان کی بدولت جنت اللہ پاک عطا کریں گے، اور کسی شخص نے جنت کو دیکھ لیا، اس کی نعمتوں کو دیکھ لیا، اس کی راحتوں کو دیکھ لیا تب وہ ایمان لا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن مانتے ہیں، اور اسی ماننے کا نام ایمان ہے، اسی ماننے کا نام ایمان۔ یہی ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔